ایک لڑکا چاکلیٹ کھا رہا تھا، تو ایک صاحب نے اس کو چاکلیٹ کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کو نصیحت سوجھی اور انہوں نے جا کر کے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا تم اتنی چاکلیٹ کیوں کھاتے ہو، مطلب اتنی چاکلیٹ مت کھایا کرو۔ تو اس لڑکے نے ایک نظر ان پہ ڈالی اور بڑی معصومیت سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرے دادا 105 سال تک زندہ رہے۔ تو یہ صاحب حیران اور بولنے لگے کیوں، کیا وہ چاکلیٹ کھاتے تھے؟ تو اس لڑکے نے کہا نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میرے بھائی، زندگی خوشحال بنانے کے لیے اور ایک شاد اور آباد زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے اصول ہیں، اس میں بہت اہم اصول اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ آج دوسروں پہ تنقید کرنا اور دوسروں کے عیوب پہ نظر رکھنا یہ جیسے ہمارا قومی اور عمومی نظریہ بن چکا ہے۔ ہم کہیں بھی ہوتے ہیں، دفتر میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، ہم اپنے کاموں سے زیادہ دوسرے کے حرکات و سکنات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ڈرائیونگ پہ نظر رکھنے سے زیادہ اپنے سے آگے جا رہی گاڑی کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں اس کی کمیوں پہ توجہ دیتے ہیں اور اس پہ تنقید کرنا کار ثواب سمجھتے ہیں۔ خود عقل سے کتنے بھی کورے ہوں مگر دوسروں کے لیے ہمارے پاس لامحدود مشورے ہوتے ہیں، بے شمار آئیڈیاز ہوتے ہیں، بے شمار اصول ہوتے ہیں اس کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اپنی ناک کتنی بھی بہہ رہی ہو مگر اللہ جانے ہمیں دوسرے کی ناک صاف کرنے کی کیوں اتنی فکر لگی رہتی ہے۔ ہمارا لڑکا کتنا بھی بڑا جواڑی ہو، شرابی ہو، لفنگا ہو، مگر دوسرے کے لڑکے کے ہاتھ میں اگر ہم سگریٹ دیکھ لیں تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر اس کی اصلاح کے لیے ہم نہ جانے کتنے اقدامات کر ڈالتے ہیں۔ ہم دن بھر میں اپنی داڑیاں 70 مرتبہ کھرچتے ہیں، چمڑی کھینچ کھینچ کر کے اس میں سے ایک ایک بال نکالتے ہیں، مگر امام کی داڑھی اگر ایک مشت ہلکی چھوٹی ہو جائے نا تو وہ سراپا میں جہنمی نظر آتا ہے۔ یار یہ عجیب معاملہ ہے ہمارا آپ کا، ہمارا گھر کتنا بھی تباہ ہے ہمیں اس کی اصلاح کی جو ہے ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے، مگر پڑوسی کے گھر میں کون آتا ہے، کون جاتا ہے، پڑوسی کہاں کماتا ہے، کہاں کھاتا ہے، یہ ہمیں خوب پتہ ہوتا ہے، ہمیں اس کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ یار کتنا اچھا ہو کہ ہم دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کی ٹینشن لینے کے بجائے اپنی زندگیوں پہ توجہ دیں، اور جتنی فکر ہمیں اڑوس پڑوس کے بچوں کی اور مسجد کے امام کی ہوتی ہے، کاش اتنی فکر ہم اپنی اولاد کی کر لیں اور اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش کریں۔ دوسرا کوئی کہاں کھاتا ہے، کہاں کماتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یار ہمیں اس سے کیا غرض؟ ہمیں اگر یہی کرنا ہے نا تو آئیں اپنے گھر کے بچوں کو دیکھیں، اپنی فیملی پہ توجہ دیں کہ ہمارے بچوں کا، ہماری جوان لڑکیوں کا، ہمارے جوان لڑکوں کا کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ ان کا جو ہے ریلیشن ہے، کن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ موبائل پہ کس سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ اتنی توجہ اپنے گھر کے بچوں پہ دے دیں، اپنی اولاد پہ دے دیں تو شاید ہمارا گھر کبھی بگڑے نہ۔ اور جتنی نظر ہماری دوسروں کے عیبوں پہ ہوتی ہے، کاش اتنی نظر ہم اپنی کمیوں پہ ڈالیں تو شاید ہماری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہمارا معاشرہ ہر کوئی یہ سوچ لے کہ ہمیں دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے سے زیادہ اپنے کام میں ہمیں دلچسپی لینی ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اپنے کاموں پہ ہمیں توجہ دینی ہے، تو شاید ہم بہت آگے نکل جائیں گے، ہمارا معاشرہ بہت آگے نکل جائے گا۔ میرے بھائی، آپ جو ہے نا دوسروں کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، زندگی آپ کی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔